پاکستانی بزنس مین جو کہ پاکستان میں تو پیدا ہوئے لیکن ایک طویل عرصے پہلے انہوں نے پاکستان چھوڑ دیا تھا اور اس کے بعد برطانیہ میں سکونت اختیار کر لی تھی. ان کے والدین بہت جلدی عمر میں ہی پاکستان چھوڑ کے چلے گئے تھے اور ان کا ایک اچھا بزنس ہے, ایک ویل سیٹلڈ بزنس ہے, بڑی مشہور شخصیت ہے برطانیہ کی. ان کے ثانیہ مرزا سے اچھے تعلقات ہیں, اچھی دوستی ہے. اچھا, ثانیہ مرزا ایک ایسی شخصیت ہے کہ نہ صرف بھارت کے اندر ان کو پیار ملتا ہے, پاکستان میں بڑا پیار ملتا ہے. اور شعیب ملک کے ساتھ علیحدگی کے بعد تو یقین جانیے ان کو اور زیادہ پیار ملنا شروع ہو گیا. جتنی بھی گلف کنٹریز میں جاتی ہیں, جتنی بھی دنیا میں جاتی ہیں, وہ ان کو بڑا اچھا پروٹوکول, صدارتی پروٹوکول ٹائپ کا ان کو ایک پروٹوکول ملتا ہے. ان کو سفارتی سطح پر بڑی اچھے طریقے سے ویلکم کیا جاتا ہے. اب یہ جو برٹشر ہیں, پاکستانی برٹشر, ان کے ایک طویل عرصے سے ثانیہ مرزا سے اچھے تعلقات ہیں. اور جب شعیب ملک سے ان کے اختلافات چل رہے تھے تب انہوں نے شادی کے لیے پروپوزل دیا تھا, جس کو ثانیہ مرزا نے یہ کہہ کے ختم کر دیا تھا کہ یار ابھی ہمارے تعلقات اس طرح پر نہیں ہیں, مطلب شعیب ملک سے تعلقات اختتام پر نہیں ہو رہے. لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم, السلام علیکم, آپ سبھی کو خوش آمدید. میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سم اپ وتھ سلمان مرزا. کیا حال ہے جناب, کیسے آپ لوگ؟ میں امید کرتا ہوں, دعا کرتا ہوں آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں, صحت مند ہوں, تندرست ہوں. اور یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبھی نے وقت نکالا ہے. ویڈیو کے آغاز میں تہہ دل سے آپ سبھی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. جناب اس وقت ٹاک آف دا ٹاؤن ایک ٹاپک بنا ہوا ہے کہ ثانیہ مرزا عید کے بعد شادی کرنے جا رہی ہیں, اور یہ شادی کسی اور سے نہیں بلکہ ایک پاکستانی شخص سے ہو رہی ہے. وہ پاکستانی شخص جو کہ پاکستان کے اندر پیدا ہوا لیکن پاکستان کے اندر رہتا نہیں ہے. ایک طویل عرصے پہلے اس نے پاکستان چھوڑ دیا تھا اور اس کے بعد وہ انگلینڈ کے اندر رہتا, اور ایک بڑا ایک فیمس بزنس مین ہے جس کے ساتھ ثانیہ مرزا کے بڑے قریبی تعلقات ہیں, بڑے عرصے سے دوست ہیں, اور کافی اچھا بانڈ, کافی اچھا ان کے درمیان ایک انڈرسٹینڈنگ ہے, ایک اچھی کیمسٹری ہے. اور عید کے بعد شادی ہونے جا رہی ہے. یہاں تک کہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جناب ان کے گھر میں شادی کی تیاریاں بھی مکمل کر لی گئی ہیں. اب اس بات میں کتنی سچائی ہے, وہ پاکستانی شخص ہے کون, اور کیا واقعی میں ثانیہ مرزا اتنی جلدی موو آن کرنے کے بعد واقعی میں شادی کرنے جا رہی ہیں, اس پر تمام چیزوں پر بات کریں گے. آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش کہ اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا آفیشیل, میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا, بیل آئیکن ضرور دبائیے گا. کوئی بات اگر آپ کہنا چاہتے ہیں تو انسٹاگرام پر آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں, Salman.MRZAA یہ میرا انسٹاگرام اکاؤنٹ ہے, چاہیں تو فالو کر لیں. جو آپ میسج کریں گے انشاءاللہ میں آپ کے میسج کا رپلائی ضرور کروں گا. جناب ثانیہ مرزا کا ٹاپک ہو اور وہ ٹاپ ٹرینڈنگ میں نہ ہو, ایسا ہو نہیں سکتا. ثانیہ مرزا وہ شخصیت ہیں جن کو نہ صرف بھارت کے اندر پیار ملتا ہے, پاکستان کے اندر بھی بے تحاشا پیار ملتا ہے. آج مطلب ابھی شعیب ملک سے علیحدگی کے بعد بھی سب سے زیادہ جو پیار شعیب ملک کے مقابلے میں ملتا ہے وہ ثانیہ مرزا کو ملتا ہے. اور نہ صرف پاکستان اور بھارت میں, پوری دنیا میں گلف کنٹریز کے اندر ثانیہ مرزا جاتی ہیں, ان کو ایسا پروٹوکول ملتا ہے جس طرح سے باقاعدہ طور پر صدارتی پروٹوکول ہو, سفارتی سطح پر جو پروٹوکول ملتا ہے ان کو برانڈ ایمبیسڈر کے طور پر پیش کیا جاتا ہے. نو ڈاؤٹ انہوں نے بڑی عزت کمائی ہے, بڑا پیسہ کمایا ہے, بڑا احترام ہے ان کا پوری دنیا کے اندر. اسی وجہ سے جب بھی ان کی شادی یا ان کے والے سے کوئی بھی خبر نکل کر سامنے آتی ہے تو وہ ٹاپ آف دا ٹاؤن, آپ یہ ٹاک آف دا ٹاؤن کہہ لیں یا ٹاپ ٹرینڈنگ میں بن جاتی ہے. لیکن ثانیہ مرزا شادی کس سے کرنے جا رہی ہے؟ بیسکلی ہوا یہ, ایک شوشہ چھوڑا گیا ثانیہ مرزا کی بہن انم مرزا کی طرف سے. ان سے یہ کہا گیا بیسکلی جب یہ سارے معاملات ہوئے, علیحدگی کے معاملات ہوئے, 20 جنوری کو شعیب ملک اور ثنا جاوید صاحبہ نے تصاویر اپنی شادی کی پوسٹ کر دی تھی. اس سے پہلے تک سب یہ حیران و پریشان والے معاملات میں تھے کہ کیا شعیب ملک اور ثانیہ مرزا کی علیحدگی ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے, کیونکہ ایک مرد اسلام میں 4 شادیاں کر سکتا ہے. اور سوال یہ پیدا ہوا کہ یار ثانیہ مرزا کو رکھتے ہوئے انہوں نے ثنا جاوید سے نکاح کر لیا, ان سے شادی کر لی. تو جناب ثانیہ مرزا کے والد صاحب نے فوری طور پر آ کے بولا کہ جناب ہم نے اخلاقی طور پر, آئینی طور پر, قانونی طور پر, شرعی طور پر ثانیہ مرزا نے خلا لی ہے اور اب وہ اپنے بچے کی کفالت کر رہی ہیں. اچھا ہوا یہ کہ انم مرزا جو کہ ایک فیشن ڈیزائنر ہیں اور بڑی اچھی فیشن ڈیزائنر ہیں, ان کے بالی ووڈ کے اندر بڑے اچھے ٹرمز ہیں, ان کے میڈیا کے اندر بڑے اچھے تعلقات ہیں, سب جگہ بڑے اچھے ٹرمز ہیں. انہوں نے ایک پوڈ کاسٹ کر دیا. اچھا پوڈ کاسٹ میں میجورٹی بات جو ہونی تھی وہ یہی ہونی تھی کہ ثانیہ مرزا کے ساتھ بیسکلی ہوا کیا. کچھ باتیں ایسی تھیں جو کہ انم مرزا نے دل کھول کے بیان کی. انہوں نے کہا کہ ثانیہ مرزا پاکستانیوں کو بڑا پسند کرتی ہیں. انہوں نے کہا کہ جناب شعیب ملک صاحب اگر نہیں صحیح نکلے, حالانکہ شعیب ملک کا انہوں نے ذکر نہیں کیا, لیکن انہوں نے کہا کہ پاکستانی بڑے ملنسار ہوتے ہیں, پیار کرنے والے ہوتے ہیں, اچھے ہوتے ہیں, نرم دل کے ہوتے ہیں, اچھے دل کے ہوتے ہیں, کشادہ دل کے ہوتے ہیں, اور بڑے اچھے طریقے سے لوگوں کو ویلکم کرتے ہیں. انہوں نے پاکستانیوں کے لیے بات کی. انہوں نے یہ بات ہی بولی کہ جناب ثانیہ مرزا اب اپنے پروفیشن میں واپس آنا چاہتی ہیں.
وہ بہت جلد آپ کو فیلڈ کے اندر نظر آئیں گی، وہ بہت جلد کامنٹری کرتی ہوئی نظر آئیں گی. جس طرح سے آئی پی ایل، جس طرح سے پی ایس ایل، جس طرح سے بگ بیش لیگ ہوتی ہے، اسی طریقے سے ٹینس کی لیگز بھی ہوتی ہیں. اس ٹینس کی لیگز میں وہ پرفارم کرتی ہوئی نظر آئیں گی، دوبارہ سے ایکشن میں نظر آئیں گی. شی از ینگ، شی از انرجیٹک. تو وہ ظاہر سی بات ہے وہ دوبارہ سے آنا چاہتی ہیں، اور جس ٹراما سے، جس پریشانی سے، جس اذیت سے، جس آپ سمجھ لیں نا کہ ایک ڈپریشن سے وہ گزری ہیں، ان کو واپس اپنی زندگی میں آنا چاہیے. پھر ایک سوال یہ کیا گیا کہ جناب وہ سیلف میڈ ہیں، انرجیٹک ہے، ینگ ہے، ابھی تو ان کا 5 سال کا بیٹا ہے، ابھی پوری زندگی ان کے آگے پڑی ہوئی ہے، تو کیا انہوں نے شادی کرنی ہے، شادی کرنے جا رہی ہیں؟ یہاں پر آ کر جو انہوں نے بیان دیا نا، اس کے بعد چہمہ گوئیاں شروع ہو گئی. اس کے بعد کافی زیادہ باتیں شروع ہوئی. اس کے بعد یہ کہا جانے لگا کہ جناب نہیں، واقعی میں ثانیہ مرزا شادی کرنے جا رہی ہیں. انہوں نے بولا کہ جناب ہو سکتا ہے عید کے بعد آپ کو بڑی خبر سننے کو ملے. اچھا، یہ تمام باتیں جو ہوتی ہیں نا، یہ میڈیا کو انگیج کرنے کے لیے، انٹریکٹ کرنے کے لیے کی جاتی ہیں. اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں، اس میں کوئی ممانعت والی بات نہیں. آپ نے شوشا چھوڑنا ہوتا ہے، آپ نے چھوڑ دیا شوشا. پھر ان سے پوچھا گیا کہ بھائی کتنے پروپوزلز ہیں، کس کس کے پروپوزلز ہیں، کیا کوئی سیلیبریٹی ہے؟ کیونکہ ثانیہ مرزا کے ساؤتھ سمیت بالی ووڈ انڈسٹری کے ہر بندے سے اچھے تعلقات ہیں، اور وہ اتنی خوبصورت ہیں، ینگ ہیں، انرجیٹک ہیں، سیلف میڈ ہیں، ویلدی ہیں. کوئی بھی ان سے شادی کرنے کے لیے ریڈی ہو جائے. تو جناب ان سے یہ پوچھا گیا کہ کوئی پروپوزل ہے، تو انہوں نے ایک بزنس مین کا نام لیا. بلکہ نام تو بیسیکلی انہوں نے نہیں لیا، انہوں نے کہا کہ یار ایک بزنس مین ہے جو کہ اوریجن ہے پاکستان کا، لیکن وہ برٹشر ہے، یعنی برطانیہ کے اندر رہتا ہے، برطانیہ کی سٹیزن شپ اس نے لے لی ہے. اس کے گھر والے، اس کے جو فادر ہیں یا مدر ہیں، وہ ایک بڑی جلدی انہوں نے پاکستان چھوڑ کے برطانیہ میں سکونت اختیار کر لی تھی، اور وہ بھی ایک طویل عرصے سے یہاں پر بزنس کر رہے ہیں، اور بڑے اچھے بزنس مین ہیں. ان کے ثانیہ مرزا سے اچھے تعلقات ہیں، فرینڈشپ بڑی اچھی ہے، دوستی بڑی اچھی ہے، بانڈ بڑا اچھا ہے، کیمسٹری بڑی اچھی ہے. ہو سکتا ہے کہ شاید ان کا پروپوزل بھی ہو، بلکہ انہوں نے یہ بات بولی کہ ان کا پروپوزل بھی ہے. 5 پروپوزلز میں ان کا پروپوزل بھی ہے، اور وہ پروپوزل سب سے اوپر ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ وہی شخصیت ہیں جس کو ثانیہ مرزا پرسنلی جانتی ہیں، بات کرتی ہیں، ملتی ہیں، اچھا انٹریکشن کرتی ہیں. تو جناب جب یہ بات نکل کر سامنے آئی تو کچھ بھارتی ہیں، میں تمام بھارتیوں کی بات نہیں کروں گا، کچھ بھارتی ایسے ہوتے ہیں آٹے میں نمک کے برابر، جو شوشا چھوڑتے ہیں، جو شرارت کرتے ہیں، جو بدتمیزی کرتے ہیں، جو آپ سمجھ لیں کہ نسل پرستی ایک جو نا ایک سوچ رکھتے ہیں، جو ذات پات پر یقین رکھتے ہیں، جو بارڈرز پر یقین رکھتے ہیں. انہوں نے پھر سے شوشا چھوڑنا شروع کر دیا کہ بھائی ثانیہ مرزا پھر سے پاکستانی لڑکے سے شادی کرنے جا رہی ہیں. تو جناب یہ سارے معاملات ہیں، اس پر آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. زندگی رہی، صحت رہی، آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.